رمضانی دریا سے گھر لوٹے تو مکان کی جگہ ایک عالی شان محل تھا۔ دیکھا کہ خدمتگار وردیاں پہنے پھر رہے ہیں، ہاتھی گھوڑے کھڑے ہیں، محل کے گردا گرد باغ ہیں نہایت خوشنما، طرح طرح کے درخت میووں سے لدے ہوئے ہیں، عجیب چہل پہل ہے۔ دروازے پر پہنچے تو پہرے داروں نے جھک کر سلام کیا، اندر پہنچے تو ہا 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 ہا، صحن میں سنگ مرمر کا فرش ہے، حوضوں میں فوارے چھوٹ رہے ہیں، بڑے بڑے دالان، کمرے میں قالین بچھے ہوئے، جھاڑ فانوس سے آراستہ، کنیزیں لپ چھپ ادھر سے ادھر کام کرتی پھر رہی ہیں۔ صدر میں بھی مچھیرن مسند پر تکیہ لگائے، گوٹے کناری کا بھاری جوڑا مٹکائے، گہنوں سے لدی کہکہے لگا رہی ہیں۔ چاندی کا پیک دان، سونے کا اگال دان اور جڑاؤ پٹاری پاس رکھی ہے، پان پر پان اڑ رہا ہے۔ مچھیرے میاں بہادر بیوی کو اس شان سے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، کہنے لگے آخر تم اپنی ضد پوری کر کے رہی ہو بڑی کوئی، دیکھنا سنتی ہو اس نے کہہ دیا ہے کہ زیادہ لالچ نہیں کیا کرتے۔ مچھیرن بولی یہ سب میری برکت ہے، اگر میں ضد نہ کرتی اور تمہاری باتوں میں آ جاتی تو میاں کو یہ دن دیکھنا نصیب ہوتا، خواب میں بھی ایسا محل نہ دیکھتے، بہت سے بہت موری سے نکل کر پرنالے میں آ رہتے۔ رمضانی نے گردن ہلائی کہ کہتی تو سچ ہے، اور کہا اچھا خفا کیوں ہوتی ہو، تمہاری ہی کرامت سہی، میں کب عقل مندی جتاتا ہوں، کہنا فقط اتنا ہے کہ اب تو دنیا کے عیش مل گئے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں رہی، صبر سے اللہ اللہ کرو، اور یہی پری کا بھی کہنا ہے۔ بیگم صاحبہ تیوری چڑھا کر بولی میں کیا جانتی تھی کہ تم صورت کے مرد اور دل کے زنانے ہو، کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ خدا فقیر بنائے مگر فقیروں کا سا دل نہ بنائے۔